میرے گناہوں کو، میرے عظیم گناہوں کو بخش دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے مجھے فرمایا اس کے بعد فارغ ہوئے عبادت سے، نماز سے، دعا سے، کہ جبریل نے یہ الفاظ مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے اور تم بھی یہ پڑھا کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جس کامل بندے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ پہلے یہ اعلان کروایا تھا کہ دنیا کو بتا دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب خدا تعالیٰ کے لیے، کوئی کام نہیں جو میں اپنے لیے کروں یا اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا اپنی کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہوں، بلکہ میرا ہر عمل اور ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ کس طرح اپنی بندگی کا کامل ہونے کا اظہار کر رہا ہے، بڑی عاجزی اور خشیت سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ دراصل یہ نمونے قائم کیے گئے ہیں ہمارے لیے کہ کسی بھی قسم کی نیکی پر کسی بھی قسم کا تفاخر نہ کرو، فخر نہیں تم پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہو اور اس کی رحمت طلب کرتے رہو۔ پھر آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو ہے، وہ میں لیتا ہوں اس وقت، جو انصاف اور مساوات سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب بڑے آدمیوں سے کوئی قصور ہوتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کمزور کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ میری امت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو کثرت سے یہ نظر آتا ہے، بے انصافیاں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک قبیلے کی ایک مشہور عورت، اچھے خاندان کی، مطلب اچھی پوزیشن کی عورت تھی، اس نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی سزا لاگو کی۔ صحابہ نے اس کے لیے جان بچانے کے لیے کوشش کی، آخر کسی کو ضرورت نہ ہوئی تو حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے سفارش کی تو آپ کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تم اس کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس پر بھی سزا لاگو کرتا۔ تو یہ تھا انصاف کا معیار جو آپ نے قائم فرمایا۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں 2 لڑکوں کو لے کر یہ سفارش کی کہ ان کا بھی یہ خیال ہے، مجھے بھی یہی خیال ہے کہ ان کی زکوٰۃ کی وصولی پر ان کو لگایا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، جسے عہدہ کی خواہش ہو ہم اسے عہدہ نہیں دیتے، جب خدا دیتا ہے تو پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ کسی بھی خدمت پر معمور کیا جاتا ہے کوئی شخص اس خواہش کے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کام میں اس کی مدد بھی کرے اور اس میں برکت ڈالے۔ اور جب فرمایا کہ جب مانگ کر لیا جائے تو پھر کام جو ہے وہ حاوی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم نے کام مانگ کے لیا، تم سمجھتے ہو میں اس کا اہل ہوں، تمہاری خواہش تھی بڑی بڑھ کے آگے آنے کی، تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں نبھاؤ، دیکھوں میں کس حد تک نبھاتے ہو تو۔ بس عہدے کی خواہش جو ہے اس میں نفس پسندی کا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ انسان اپنے نفس کا اظہار کرے زیادہ سے زیادہ۔ آج بھی بعض دفعہ جماعت میں جن جگہوں پر، جن جماعتوں میں تربیت کی کمی ہے، جن لوگوں کی تربیت کی کمی ہے،
وہ خواہش کرتے ہیں عہدے کی، اور بعض دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پہ اپنے آپ کو ووٹ بھی دے لیتے ہیں جب جماعتی انتخابات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک ان باتوں کا قواعد کا علم ہو چکا ہے جماعت کے افراد کو، سوائے ایک آدھ جو نیا ہو، کیونکہ اپنے آپ کو ووٹ دینے پر پابندی اس لیے جماعت احمدیہ میں ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدے کی خواہش نہ کرو، اپنے آپ کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں اور میرے سے زیادہ کوئی اہل نہیں ہے، اس لیے مجھے بنایا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ انتخابات جب ہوتے ہیں تو اگر اپنے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیتے اس مجبوری کی وجہ سے کہ جماعت کے قواعد اجازت نہیں دیتے، تو پھر وہ اپنا ووٹ استعمال بھی نہیں کرتے۔ اپنے ووٹ کو استعمال نہ کرنا بھی اس بات پر معمول کیا جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں، گو کے قواعد کی روح سے میں ووٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن کوئی دوسرا شخص میرے سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے، اس لیے میں ووٹ استعمال نہیں کرتا۔ تو اس بات سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی تربیت کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر کسی میں کسی بھی قسم کی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کا اظہار، چاہے وہ پیشہ ورانہ ہو یا اور علمی نوعیت کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہے، تو اس صلاحیت کا اظہار عہدے داران کی یا دوسرے کی مدد کر کے کیا جا سکتا ہے، بغیر عہدے کے بھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنی ہے تو پھر عہدے کی خواہش تو کوئی چیز نہیں۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو، نئے آنے والوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پرانوں کو بھی۔ بعض میں نے دیکھا ہے پرانے احمدی بھی بعض دفعہ اس زوم میں کہ ہم زیادہ تجربہ کار ہیں زیادتی کر جاتے ہیں، ایسے عہدیداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عہدیداروں میں خاص طور پر بے نفسی ہونی چاہیے، نام کی بے نفسی نہیں بلکہ حقیقی بے نفسی۔ عہدیداران کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے کہ عہدیدار قوم کا خادم ہے۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدہ ایک امانت ہے اور انسان بہرحال کمزور ہے۔ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور انسان کمزور ہے، اگر امانت کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھے جاؤ گے۔ بس اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے انتہائی عاجزی سے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس خدمت کو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عہدیدار خادم ہوتا ہے قوم کا، خدمت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ ہر معاملے میں، ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا رہے۔ تو تبھی عہدیدار اپنا عہدے کا حق، خدمت کا حق صحیح ادا کر سکیں گے۔ بعض دفعہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کوئی پوچھوں کوئی کام ہے، بتاتے ہیں جماعتی خدمات کا، تو نوجوانوں کی تو میں عموماً یہ اصلاح کر دیا کرتا ہوں۔ جب بھی پوچھو کہتے ہیں میرے پاس آج کل یہ عہدہ ہے، تو اکثر میں ان کو یہ کہتا ہوں تم یہ تمہارے پاس عہدہ نہیں، تمہارے پاس یہ خدمت ہے۔ خدمت کا تصور پیدا کرو گے تو سب تبھی صحیح طور پر خدمت کر سکو گے۔ اور یہ نمونے جو تھے جو میں نے بیان کیے ہیں، سب کا اس وقت جو آپ نے احکام دیے خدمت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، مساوات کے بارے میں، سادگی کے بارے میں، جس آپ کی زندگی میں ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سواریاں کم ہیں، تو آپ کا جو غلام ہے، بعض دفعہ غلام تو نہیں تھے لیکن باہر